حامد خان صاحب آپ سے آغاز کروں گی. پہلے تو فرمائے دیجیے گا کہ بروقت انتخابات کی یہ بھاری ذمہ داری پہل بتایا گیا ہمیں کہ الیکشن کمیشن کے کاندھوں پر ہے. نگران وزیر اعظم سے پہلے منتخب وزیر اعظم شہباز شریف بھی یہی کہتے گئے کہ نئی مردم شماری کی مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری کے بعد یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ہے اور دا بال از ان دا کورٹ آف دا الیکشن کمیشن. لیکن اب آرٹیکل 48 شک 5 کو سامنے رکھ کر صدر نے خط لکھ دیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ ٹھیک ہے، صدر بالکل کہہ سکتے ہیں، آرٹیکل 48 اس کی پرورش کرتا ہے انہیں تو، لیکن سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے 90 دن میں ہونے چاہیے. یہ جو سارا ڈرامہ کیا گیا ہے کہ ریزلٹس جو ہیں سینسس کے بڑی دیر سے نوٹیفائی کیے گئے ہیں تاکہ پھر رستہ بن سکے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا، کیونکہ ابھی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، الیکٹر لسٹ تیار ہونی ہے، اس پر اعتراضات سننے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا کچھ تو پری پلان نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں. یہ سارا معاملہ 6-8 مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس وقت تک یہ سب کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ ظاہر نظر آتا ہے کہ اس کو الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے بہت پہلے سے ہی سوچ یا سازش موجود تھی. آئین کا آرٹیکل 48(5) کوٹ کیا ہے صدر نے اپنے خط میں کہ صدر اسمبلی تحلیل کرے گا تو الیکشن کی تاریخ بھی صدر ہی دے گا، اور یہ تاریخ اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ سے 90 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی. مگر پی ڈی ایم حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے صدر کے انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کو ہی سلب کر لیا. پی ڈی ایم حکومت نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) اور 58(1) میں ترمیم کی، اور اس ترمیم کے مطابق اب الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا. یہاں آئین پر فوقیت ایک ایکٹ کو دی جا رہی ہے بظاہر، کیا کہیں گے؟ اسی بات یہ ہے کہ جیسے وہ آرٹیکل 48 کے تحت جو ہے کہ وین دی پریزیڈنٹ ڈیزالوز دی نیشنل اسمبلی تو پھر اس کو ناٹ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کلاز 1 وہ پھر اپوائنٹ کرے گا ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. تو یہ کہ آئین کے بڑی واضح ایک شک موجود ہے. اب اس میں ایک بات رہ جاتی ہے کہ آیا یہ جو اسمبلیاں ڈیزالو یہ صدر نے خود کی ہیں اپنی ثواب دید میں، مطلب یہ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ جی یہ اسمبلی جو ڈیزالو ہوئی ہے یہ اسمبلی پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر ہوئی ہے، لیکن ڈیزالو تو پھر بھی صدر ہی کرتا ہے. میرے نزدیک تو آرٹیکل 48(5) جو ہے وہ اپلیکیبل ہے، اور اس لحاظ سے وہ 90 دن میں الیکشن ڈیٹ دینے کا مجاز ہے. جہاں تک کوئی عام قانون کی یا الیکشن ایکٹ کی یا کسی آرڈنری لا کی تعلق ہے، وہ سپریم کورٹ کی کسی شک کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ سپریم کورٹ کی جو شک ہے وہ اس کو اوور رائڈ کرتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں. آپ کیا کہیں گے بیرسٹر صلاح الدین صاحب؟ جی بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور اگر آپ کو یاد ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جب الیکشنز کا معاملہ تھا تو خیبر پختونخوا میں گورنر صاحب نے یہ چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ ڈیزالو کر دی تھی الیکشنز اسمبلیاں، اور اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جہاں گورنر نے خود الیکشن جو خود اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں تو گورنر کے پاس پھر یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرے، اور وہی ایگزیکٹ پیریلل کلوز میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 48 میں بھی ہے صدر کے حوالے سے. تو رائٹ ٹو اناؤنس دا ڈیٹ آف الیکشنز بہرحال صدر مملکت کا ہی ہے. دوسری بات جہاں تک حلقہ بندیوں کی ہے وہ ذرا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ اب ایک سینسس اناؤنس ہو چکا ہے، سینسس کے ریزلٹس نوٹیفائی ہو چکے ہیں. اس میں 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو آرٹیکل 53(5) ہے غالباً، جو کہتا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کی جو ہر صوبے کو سیٹس ایلوکیٹ کی جائیں گی وہ لاسٹ پریسیڈنگ سینسس پہ کی جائیں گی. وہ بھی ایک ذرا کانفلکٹ لگتا ہے بظاہر آرٹیکل 53(3) سے، جو کہتا ہے کہ یہ ہر صوبے کی اتنی سیٹیں ہوں گی. تو اس میں پھر الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں پھر عدالتیں جو ہیں اس کی ان دونوں شکوں کی وضاحت کریں گی.
پھر معاملہ آتا ہے الیکشن ایکٹ میں. الیکشن ایکٹ میں بھی شک موجود ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ لاسٹ پریسیڈنگ سینسس کے حوالے سے کے مطابق ہوں گی. اب دیکھیں the real purpose of elections obviously is کہ جو عوام ہے ان کی نمائندگی ہو, اور نمائندگی جو ہے وہ صحیح معنی میں تبھی ہوتی ہے جب ایک فیئر اور صاف شفاف حلقہ بندیاں ہوتی ہیں. جو صدر نے پھر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ صاحب کو بلایا ہے, وہ تو ماضی میں بھی نہیں گئے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے لیے مشاورت کرنے کو. تب بھی ایپتھی کا ورڈ یوز کیا صدر نے اس حوالے سے, ان کو ان کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں خطوط لکھ کے. اگر وہ اب بھی نہ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے اوپر لازمی ہے جانا, نہیں لازمی؟ جی بالکل, الیکشن کمشنر کو جانا چاہیے اور صدر کو اپنے استحقاق کا استعمال کرنا چاہیے, وہ تو اپنی جگہ ہے. مگر یہ والا جو ایشو جو آپ جس کا ذکر کر رہی تھیں کہ کس کو ترجیح دینی چاہیے, 90 دن کو یا حلقہ بندیوں کو, دیکھیں بڑا ایک ایٹ لیسٹ جیسے میں آپ کو سندھ کی مثال دوں کہ جہاں تک کراچی کی سیٹ ایک ہمیشہ ایک آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایک پرانا ایشو رہتا ہے کہ, اور پرانے سینسس میں بھی ہوا تھا کہ کراچی کی سیٹیں کم ہیں یا زیادہ ہیں, انٹیریئر سندھ کی کم ہیں زیادہ ہیں وغیرہ. اب یہ ہائیلی کنٹینشس معاملات ہوتے ہیں, اور اگر 90 دن کی انسسٹنس پہ آپ ان ایشوز کو نہ ریزالو کریں تو اس سے مزید آگے جا کے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. بہرحال دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی بڑا اسٹرانگ ہے کہ یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. یہ چیزیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ناٹ کیپیبل آف اے ویری سمپل آنسر. اس پہ بالکل ان معاملات کی گہرائی پہ جانے کی ضرورت پڑے گی, اور نیچرلی عدالت عظمیٰ کا ہی ایونچولی اس پہ فیصلہ آئے گا. اور حامد خان صاحب, یہ مشورے کے لیے بلانا چیف الیکشن کمشنر کو, ماضی میں بھی ان کا نہ جانا لیکن اس بار پھر مدعو کرنا ان پہ لازم ہے, یہ آئینی اور قانونی طور پر صحیح ہے ان کو بلانا, یا ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ نہ جائیں لائک لاسٹ ٹائم؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں صدر مملکت کو ایک ویسے ہی جو حیثیت حاصل ہے سمبل آف دی اسٹیٹ, اس کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے, اور نہ دینا جو ہے اس سے پرسن آف پریزیڈنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں عارف علی صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی اور صاحب بیٹھے ہیں. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, صدر پاکستان کے سمبل ہیں اور پاکستان کے ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہیں. اگر اس نے کسی بھی آفس ہولڈر کو بلایا ہے انکلوڈنگ چیئرمین الیکشن کمیشن, تو اس پر فرض ہے کہ وہاں جائے اور مشاورت میں شامل ہو. اگر کوئی آئین کے مطابق اس کو شکایت ہے تو وہ بعد میں کرے. جانے سے انکار کرنا جو ہے وہ انسٹیٹیوشن آف پریزیڈنسی کے جو ہے سینکٹڈی کے خلاف ہے. ٹھیک.